علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کی اگر واقعی یہ تحریر ہے، اچھا یہ تحریر نہیں ہے، مان بھی لیتے ہیں ان لوگوں نے جعل سازی کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اگر یہ تحریر نہیں ہے، لیکن ان کی آواز آڈیو کے ذریعے سے آئی ہے کئی سال پہلے، 1 سال یا 1.5 سال پہلے ان کی آواز آڈیو کی شکل میں آئی ہے اور ہو بہو انہی لفظوں کو اس میں نقل کر دیا گیا ہے۔ کوئی تازہ بیان کا نہیں ہے، زور سے بولو، کوئی تازہ بیان نہیں ہے، لیکن یہ کہتے کیا ہے؟ جو فتویٰ، دیکھیے اللہ رحم فرمائے، بولوں گا تو گستاخی ہو جائے گی، مگر شریعت کا مسئلہ بتانے میں گستاخی ہوتی نہیں۔ اس میں لکھا ہے جو فتویٰ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے صادر فرمایا وہ اب بھی باقی ہے۔ کون سا فتویٰ؟ اس کے بارے میں فتویٰ، اس میں حکم کیا یہ عالمانہ تحریر ہے؟ مجھے معاف کریں، آپ حق بولنے میں کسی سے کرنا نہیں چاہیے، کوئی نہ ہم کو کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے۔ یہ عبد الغنی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے ان کو، جب سے بڑے بڑے مولانا لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، سب کی بہت خاطر تواضع کی انہوں نے، کرایہ بھی دیا اور نذرانہ بھی دیا۔ میرے بارے میں شور ہے کہ 50,000 یا 50 لاکھ روپیہ آل رسول نے لے کر سب کیا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، پوچھو ان کو، کیا انہوں نے میری گاڑی کا تیل کا پیسہ بھی دیا؟ نہیں دیا ہے، ان کے سامنے بول رہا ہوں۔ ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ایمان کی ضرورت ہے۔ کون سا فتویٰ؟ یہ سب سوال میں کر چکا ہوں، کس کے تعلق سے فتویٰ؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ عالمانہ تحریر ہے؟ لگتا ہے یا تو آپ کا علم آپ سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، نام لیں گے تو کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ اور میری نظر میں عالم وہی ہے جو صحیح فتویٰ دینے میں، حق فتویٰ دینے میں کسی سے ڈرے گا نہیں، اس لیے کہ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ اپنی بات نہیں، اپنے رسول کی بات کرتا ہے۔ حفاظت کرنے والے تو وہ ہیں۔ دوسری بات کیا کہی انہوں نے؟ وہ اب بھی باقی ہے، وہ فتویٰ اب بھی باقی ہے۔ اگر اس سے مراد نسیم سرکار والا فتویٰ ہے، اگر اس سے مراد، تو میں بے ذمہ دار آدمی ہوں، اگر اس سے مراد نسیم سرکار والا فتویٰ ہے تاج الشریعہ نے دیا ہے، وہ فتویٰ اب بھی باقی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ نے جس زمانے میں یہ فتویٰ لکھا تھا، اس زمانے میں آپ نے اس فتوے کو صحیح مان کر دستخط کیا تھا؟ میں جانتا ہوں انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بولو ذرا۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ 2 آدمی ان کے پاس گئے تھے اس میں دستخط کرانے کے لیے، وہ دونوں آج بھی زندہ ہیں۔ ایک کا نام آرزو اشرفی برکاتی ہے اور دوسرے کا نام حافظ اختر رضا حبیبی ہے۔ یہ دونوں حضرات گئے تھے، انہوں نے بہت دھتکارا، حقارت کی نظر سے اس فتوے کو دیکھا اور کہا اشرفیہ کا کوئی بھی اس پہ سائن نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ مفتی شریف الحق صاحب نے بھی اس فتوے پر، اس فیصلے پر دستخط نہیں کیا، نہ علامہ نے کیا، نہ اشرفیہ کے کسی مفتی نے کیا۔ کل وہ دستخط کے لائق نہیں تھا اور آج اب بھی باقی ہے۔ بیٹھو ابھی، جلدی میں باتیں ختم کرتا ہوں۔